جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسرین بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ آمین۔ تو ناظرین الحمدللہ عز و جل اس پروگرام کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں آپ دعاؤں کے حوالے سے بھی میسیجز کر سکتے ہیں، پیغامات دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم پروگرام کے اختتام پر آپ کے لیے دعا کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت میں آپ کو عرض کرتا چلوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس کے ذریعے بھی الحمدللہ عز و جل آپ کو کبھی تو کچھ روحانی علاج بتایا جاتا ہے، کبھی وظائف آپ کو یاد کرائے جاتے ہیں، کبھی کچھ عملیات بھی الحمدللہ عز و جل آپ کو سکھائے جاتے ہیں۔ تو آئیے شامل کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ تو جسمانی بیماریاں دور فرما۔ کچھ وظائف، کچھ روحانی علاج الحمدللہ عز و جل آپ کو اس سیگمنٹ میں ہم دکھاتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں۔ کچھ عملیات الحمدللہ عز و جل سکھائے جاتے ہیں۔ چلیں ابتدا میں آج ناظرین کو کیونکہ بعض اوقات یہ سوالات کافی کیے جاتے ہیں، حسرین بھائی آپ ہی اس حوالے سے اب ارشاد فرمائیے گا کہ اب جیسے اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں، کسی کے کاروبار میں یا بندش ہو چکی ہو، اچھا اب اس کے لیے لوگ جیسے ظاہر سی بات ہے عاملین سے رابطہ کرتے ہیں، شعبہ روحانی علاج سے بھی الحمدللہ عز و جل رابطہ کیا جاتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی بندش کا توڑ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، کوئی ایسے وظائف، کوئی ایسے عملیات ارشاد فرمائیں کہ ہم اگر خود بندش کا توڑ کرنا چاہیں تو کس انداز سے بندش کا توڑ کر سکتے ہیں؟ اللہ پاک خیر اور عافیت والا معاملہ فرمائے۔ بندش کا توڑ بڑا ہی آسان اور بڑا ہی مجرب ترین یہ عمل ہے جو قبلہ شیخ کامل امیر اہل سنت کی طرف سے جو ہے وہ عطا کیا گیا۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح کی بھی بندش لگی ہو، رشتوں میں بندش ہو، کاروبار میں بندش ہو، الغرض کیسی ہی بندش ہو، آپ اس طریقے پر عمل کریں، انشاءاللہ یہ بندش جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ عمل کیا ہے؟ عمل جو ہے وہ توجہ سے سنیں۔ سب سے فرسٹ آپ نے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ نے نماز فجر با جماعت ادا کر کر آپ گھر پر آئیں۔ گھر پر آنے کے بعد جو ہے آپ اپنے دروازے پر ایک مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 5 قدم پیچھے ہٹیں۔ پیچھے ہٹنے کے بعد آپ کے جو جوتے چپل جو آپ نے پہنے ہوں اس کا سول جو ہے اسپیشلی وہ لیدر کا ہو، وہ اس کو جو ہے وہ آپ نے اس کے تلوے جو ہے وہ آپس میں ٹکرانے ہیں، اور اس کے بعد پھر گھر کے اندر آپ داخل ہو جائیں، اور اس کے بعد پورے ہی گھر کے اندر جو ہے وہ آپ نے دھونی دینی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کی برکت سے آپ کے گھر میں کیسی ہی بندش ہو، رشتوں میں بندش ہو، کاروبار میں بندش ہو، یہ عمل جو ہے وہ آپ دکان پر بھی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے تمام بندشیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ ناظرین بندش کا توڑ آپ کو بتا دیا گیا۔ یہ اللہ نہ کرے اگر کسی بھی حوالے سے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے کاروبار میں، میرے رزق میں یا رشتوں کے حوالے سے بندش کے معاملات ہیں، میرے گھر میں بندشیں ہو چکی ہوں، تو آپ یہ پڑھیں۔ نماز فجر کے بعد کا یہ عمل ہے، لیکن سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ بفضلہ تعالی اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کی فضل سے ہر بندش کا توڑ ہو جائے گا، اور آپ کے معاملات یہ بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ ناصر بھائی آپ بھی ماشاءاللہ موجود ہیں ہمارے ساتھ، شعبہ روحانی علاج سے آپ کا بھی تعلق ہے۔ یہ بندش کا توڑ تو جیسے
اسے بتا دیا گیا۔ اچھا، کچھ پڑھنے کے حوالے سے ہے ایسا کوئی وظیفہ کہ ہم ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں؟ کوئی ایسا وظیفہ بھی پڑھنے کے لیے بتا دیں کہ پیشگی ہی ہمارا جیسے بندش سے حفاظت رہے، کوئی ہم پر جادو نہ کروا سکے، ہم پر کوئی بندش نہ کروا سکے، جادو کے اثرات سے، جادو سے ہر طرح سے ہماری فیملی کی حفاظت رہے، تو اس کے لیے پڑھنے کے حوالے سے کوئی وظیفہ آپ ارشاد فرمائیں گے؟ جی بالکل ایسا ہے، الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک وظیفہ عنایت فرمایا ہے، جی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 101 ٹائم 101 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جادو یا عملیات کے معاملات ہے تو وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، اگر نہیں ہیں تو اس سے حفاظت رہے گی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دونوں ہی حوالے سے آپ نے وظیفہ ارشاد فرما دیا نا۔ سحر زدہ بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی جس پر جادو کیا گیا ہو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور جو چاہتا ہے کہ میں جادو سے محفوظ رہ سکوں، مجھ پر جادو اثر نہ کریں، تو وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، الحمدللہ۔ جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ اور اب چلیں، دونوں ہی آپ کو وظائف آپ کو بتا دیے گئے، بندش کا توڑ بھی آپ کو بتایا گیا، جادو سے حفاظت، بندش سے حفاظت کا وظیفہ بھی آپ کو پڑھنے کے لیے بتا دیا گیا۔ اب ایک مشورہ بھی میں آپ کو دیتا چلوں کہ الحمدللہ سمجھر آپ جادو کی کاٹ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں، بندش کی کاٹ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں، اس کے لیے آپ روحانی علاج کے اسٹال پر بھی آ سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح آن لائن بھی آپ اپنا کاٹ کا عمل کروا سکتے ہیں، الحمدللہ سمجھر آن لائن بھی کاٹ ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، دعوت اسلامی کے ہوم پیج پر، ویب سائٹ کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے۔ اچھا، اسی طرح شعبہ روحانی علاج کا آفیشیل فیس بک پیج ہے، اس کے ذریعے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں، کارڈ کا عمل آپ کروا سکتے ہیں، اور باقاعدہ اس کی اپلیکیشن بھی ہے جس کے ذریعے آپ اپنی کارڈ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا، کارڈ کا عمل بھی کروائیں، اور روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کر کے اب تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، اپنے گلے میں پہنیں، انشاءاللہ الکریم تمام معاملات میں آپ کی حفاظت رہے گی انشاءاللہ۔ مگر یاد رکھیے گا، دیکھیں شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ والدہ کو ڈپریشن کا مرض ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ ڈپریشن کا مسئلہ ہے، چلیں وظیفہ بھی اس آپ کو انشاءاللہ الکریم بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ مسئلہ یہ ہے کہ بیمار ہوں میں، 2 سال ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کام شام بھی خاص نہیں ہے، استخارہ کروانا۔ میرا نام زہیب ہے اور والدہ کا نام سمیدہ بی بی۔ زہیب بھائی، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں 4-5 مہینے سے بے روزگار ہوں اور کام نہیں مل رہا۔ میرا نام محمد شبیر حسین ہے، میری والدہ کا نام فلیل جان ہے، استخارہ کروانا ہے۔ جی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام شہزاد، والدہ کا نام شریفہ بی بی۔ میں کوئی بھی کام کرتا ہوں تو مجھے نقصان ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ میں اگر کوئی اپنا کام کرتا ہوں تو وہ بھی نہیں چلتا ہے، تو استخارہ کر کے بتائیے گا کیا مسئلہ ہے۔ جی انشاءاللہ الکریم۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ عاطف محمود، والدہ کا نام ہے سیدہ بی بی۔ میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں، درزی کا کام کرتا ہوں، کام تو چل رہا ہے لیکن جو کمائی کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو اس سلسلے میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ صحیح، ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرے بھائی کی بیٹی ہے، 21 اگست 2024 میں پیدا ہوئی تھی، تو نام میرا رکھا۔ روتی بہت زیادہ، دم شم بھی کروائے لیکن بہت زیادہ روتی۔ بہت زیادہ روتی ہے۔ چلیں اس حوالے سے ابھی آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ بچے اگر روتے ہوں تو کیسے خاموش کروایا جائے، کیا وظیفہ پڑھ کر دم کیا جائے کہ بچہ خاموش ہو جائے۔ ابھی آپ کو روحانی علاج بتائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ نشا بی بی، اس کی والدہ کا نام ہے ریشمہ بی بی۔ اس کا دماغ نہیں درست ہو رہا، اس کو پہلے 1-2 دفعہ میں نے دکھایا تھا، اس کو وہ سائے والی شکایت بولتے ہیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، اور دماغی کمزوری اور دماغی حوالے سے جو آپ نے پریشانی بتائی بچی کے حوالے سے، ابھی انشاءاللہ الکریم اس کا روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنا چاہتا ہوں، تو میں اس لیے معلومات لینا چاہتا تھا کہ کیا اس کے لیے جو ہے نا میرے لیے کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ نام خرم شہزاد احمد اتاری ہے۔ شمیم اختر۔
خرم شہزاد نام ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب اس میں سوال مبہم ہے ان کا تھوڑا نا، جگہ کچھ mention وضاحت چاہیے ہوگی نا۔ اچھا کس جگہ سے کس جگہ پر آپ منتقل ہونا چاہ رہے ہیں، کہاں شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں؟ اچھا کاروباری حوالے سے آپ نے شفٹنگ کرنی ہے یا گھر کے حوالے سے آپ نے شفٹنگ کا معاملہ کرنا ہے، تو یہ کچھ وضاحت چاہیے ہوگی نا۔ تو چلیے ویسے آپ ان کا مطلقاً استخارہ کر کے دیکھیے گا کہ آیا ان کا ہجرت کرنا یہ بہتر ہے یا نہیں۔ تو چلیں مزید بھی انشاءاللہ الکریم قول شامل کریں گے۔ استخاروں کے حوالے سے کافی ساری کالز بھی تھیں، میسیجز بھی کافی سارے ہیں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ والدہ کو ڈپریشن ہے، تو اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ جو بھی دیکھیں ڈپریشن کے حوالے سے جو وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں نا، یہ نوٹ کیجئے گا اور پھر اس کے مطابق یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے تو ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ، ایک مرتبہ آیت الکرسی، اور آخری تینوں کل سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ ہاں یہ دیکھیں اسکرین پر آپ کے سامنے، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ صورتیں پڑھ کر آپ نے پانی پر دم کر کے آپ نے والدہ کو پلانا ہے۔ دماغی جو بھی کمزوری ہوگی، دماغی جو بھی مسئلہ ہوگا، ڈپریشن میں بعض اوقات بندہ نفسیاتی ہو جاتا ہے اور بس سب سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے، پھر عجیب و غریب قسم کی باتیں وہ نکال رہا ہوتا ہے نا۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، تو یہ وظیفہ پڑھے۔ اچھا مریض یا مریضہ، صحیح ہے، جو ڈپریشن میں گھرا ہوا ہے، مبتلا ہے، وہ خود بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ نہیں تو جیسے اپنے قول کی والدہ کے حوالے سے بتایا، تو والدہ نہیں پڑھ سکتی تو آپ خود یہ پڑھ کر والدہ پہ دم بھی کریں، پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ مزید یہ کہ روحانی علاج کے اسوال سے اب تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں والدہ کی صحت یابی کے لیے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ کاٹ وغیرہ کا بھی عمل کروائیے گا اور والدہ کو مشورہ دیجیے گا کہ وہ باوضو رہنے کی عادت بنائیں۔ اور اب آپ کو ایک دو چیزیں میں آپ کو بطور مشورہ عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوشش کریں کہ والدہ کو خوش رکھیں، صحیح ہے۔ بعض اوقات جب ہم کسی کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو اکیلا پن جب اسے محسوس ہوتا ہے نا، تو وہ پھر اس کیفیت میں چلا جاتا ہے نا۔ تو گھر کا ماحول ایسا بنا کے رکھیں کہ والدہ بھی خوش رہیں۔ الحمدللہ عز و جل کتنے بیماریاں، کتنے مسائل تو الحمدللہ عز و جل ویسے ہی حل ہوتے چلے جائیں گے نا۔ تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے اپنے بھتیجی کے حوالے سے کہا تھا، بھائی کی بیٹی ہے مرحا نام بتایا تھا کہ بہت زیادہ روتی ہے۔ تو دیکھیں بچے اگر بہت زیادہ روتے ہوں تو اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، بھئی کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، یا اندرونی بعض اوقات بچوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے بچے رو رہے ہوتے ہیں نا۔ تو یہ تو پھر والدین کو نظر رکھنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو بچے بلا وجہ رو رہے ہوتے ہیں، تنگ کر رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے، تو اب ایسوں کے لیے وظیفہ عرض میں کر دیتا ہوں۔ آخری جو صورتیں ہیں نا، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، یہ تین مرتبہ پڑھ کر آپ بچوں پر دم کر دیں، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے بچے خاموش ہو جائیں گے۔ صحیح، پڑھنے والے کے تلفظ، قواعد اور مخارج یہ درست ہونے چاہیے۔ اور باقی کوشش کریں کہ تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، اور کوشش کر کے بچوں کی نظر وغیرہ بھی وقتاً فوقتاً اتارتے رہا کریں۔ اچھا بعض اوقات بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے، نظر بد کی وجہ سے بھی بس بچے رونا شروع کر دیتے ہیں، پھر ایسا روتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ تو وقتاً فوقتاً بچوں کی نظر بھی اتارتے رہا کریں، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے استخاروں کے جوابات۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں۔ جی حسنین بھائی ارشاد فرمائیں۔ ہاں، اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر اپنا خاص فضل فرمائے، رحمت فرمائے۔ سب سے پہلے زہیب بھائی تھے، ان کا کہتے ہیں کہ بیمار رہتے ہیں اور کافی پریشان ہیں، اللہ پاک ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ زہیب بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک خیر والا معاملہ کرے گا۔ آپ کے لیے وظیفہ ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفت نام یا معیدو اس کو آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی بیماری دور ہوگی اور جو پریشانیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ نیکسٹ سے ہمارے شفیق بھائی، یہ کاروباری حوالے سے پریشان ہیں، تو ان کا استخارہ کیا ہے، آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ پاک خیر والا معاملہ کرے گا۔ شفیق بھائی پریشان نہ ہوں، اور آپ کثرت کے ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفت نام یا حی یا قیوم اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے کاروباری جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ نیکسٹ تھے ہمارے شہزاد بھائی، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کام شروع کرتے ہیں اس میں نقصان ہوتا ہے،
تو اس کے لیے ان کا استخارہ کیا ہے شفیق بھائی. نظر کا اشارہ ہے, اللہ پاک خیر والا معاملہ کرے گا. آپ کوشش کریں ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں, انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ معاملات آپ کے بہتری کی طرف آئیں گے. اور نظر کے لیے آپ سورہ قلم کی آخری 2 آیات جو ہیں اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں, نظر سے بھی حفاظت رہے گی. نیکسٹ سے ہمارے ایک بھائی تھے جنہوں نے اپنی کسی عزیز کا استخارہ کروایا تھا, نیشا بی بی. ان کا دماغی کچھ معاملات شاید بتا رہے تھے, یہ ان کو بیماری کا اشارہ ہے. بیماری کے دماغی حوالے سے جنید بھائی نے جو توجہ دلائی جن اوراد و وظائف کی طرف, اس پر عمل کریں. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر لیں, آپ نے 60 مرتبہ لا حول شریف بھی اس کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے, تو انشاءاللہ اس کی برکت سے دماغی معاملات میں عافیت آسانی والا معاملہ ہوگا. نیکسٹ سے ہمارے خرم شہزاد ہجرت کرنا چاہ رہے تھے, ہجرت کے حوالے سے کہہ رہے تھے, تو ہجرت کرنا ان کے لیے بہتر ہے. البتہ یہ کہ انہوں نے کوئی جگہ مینشن نہیں کی تھی, تو وہ پھر مزید اس کی معلومات آپ ہمارے استخارہ آن لائن سے رابطہ کر لیجیے. اس کے لیے پھر ان کو علیحدہ سے دوبارہ ایک استخارہ کروانا پڑے گا, جگہ مینشن کر کہ اس جگہ پر ہجرت کرنا بہتر ہے یا نہیں, جی ایسا ہی, پھر اس کا علیحدہ سے استخارہ کروانا. چلیں ناظرین, استخاروں کے جوابات بھی آپ کو بتا دیے گئے. ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا, دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے, اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. میسیجز بھی کافی سارے ہیں. یہ ایک میسیج آیا, ناصر بھائی موجود ہے نا ہمارے ساتھ, رقیہ اور والدہ کا نام ہے ذاکرہ. انہوں نے کہا ہے کہ 5 سال سے مجھے جسم پر جو ہے نا کافی الرجی کی شکایت ہے نا, تو اگر جسم پر بعض اوقات چہرے پر کسی کو ڈسٹ الرجی ہوتی ہے, تو الرجی کے حوالے سے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے پڑھنے کے لیے آپ؟ اللہ پاک ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے. الرجی کے حوالے سے ایک بہترین قرآنی وظیفہ ہے پڑھنا. اس میں یہ ہے کہ آیت نمبر 14 ہے, سورۃ المؤمنون پارہ 18. آیت مبارکہ یہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ رات کو سوتے وقت ایک مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. پاسبل ہو تو پانی میں بھی دم کر کے وہ پانی پی لیں. انشاءاللہ خارش ہو, الرجی ہو, جسم میں کہیں پہ بھی ہو, آہستہ آہستہ انشاءاللہ جاتا رہے گا. ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے ایک وظیفہ عرض کروں گا کہ یا معیدو یا معیدو یا معیدو, اس کا ورد کثرت سے رکھیں. جو مرض جاتا نہ ہو, دائمی ہو ایک طریقے سے, تو انشاءاللہ ایسے مریضوں کے لیے یہ وظیفہ مفید رہے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تو ہر بیماری کے لیے ہے نا, یا معیدو والا جو وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے. اسپیشلی اس حوالے سے میں نے عرض کیا ہے اچھا, کہ آپ نے بتایا کہ 5 سال سے ان کو نا, صحیح, تو یا معیدو کا ورد یہ رکھیں, اور رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ یہ آیت مبارکہ پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14. صحیح ہے, ماشاءاللہ. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اللہ کے حکم سے شفا حاصل ہوگی. جسم پر, چہرے پر اگر آپ کو خارش ہے, الرجی کی شکایت ہے, تو آپ بالکل یہ وظیفہ اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا, انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. اور روحانی علاج کے اسٹال پر بھی آئیں, تعویذات عطاریہ حاصل کریں. الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کی برکت سے, تعویذات عطاریہ کی برکت سے بھی الحمدللہ عز و جل لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں, بیماریاں دور ہوتی ہیں, اور الحمدللہ عز و جل شفا یاب ہو جاتے ہیں. اور مدنی چینل کے ناظرین, وقتاً فوقتاً الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کی جو برکتیں ہیں, تعویذات عطاریہ کی برکتیں ہیں, جو ہم آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے بھی ہیں, دکھاتے بھی ہیں, اور مدنی چینل کے ناظرین کی زبانی آپ کو سناتے بھی ہیں, تو کچھ الحمدللہ عز و جل مدنی بہاریں اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. اور یہ وہ مدنی بہاریں ہیں جو مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے ہمیں موصول ہوئی ہیں, کہ جنہوں نے الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ استعمال کیے, اپنا روحانی علاج کروایا, تو اللہ کی رحمت سے شفا یاب ہو گئے. کوئی بے اولاد تھا تو وہ صاحب اولاد ہو گیا, کوئی بے روزگار تھا وہ برسر روزگار ہو گیا. کیسی برکتیں ہیں, کیا شان ہیں, کیسی طاقت ہے روحانی علاج میں, آئیے سنتے ہیں. جی چلائیے. میری بیگم کو پیتے کی پتھری تھی, عزت سے ماشاءاللہ نقش وغیرہ کروایا, تو کچھ دن باندھنے کے بعد اس کا ٹائم پورا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پتھری بالکل ہی ختم ہو چکی ہے. اب چیک اپ کروایا, اس سے پتھری ختم ہو گئی ہے. تو ہم بہت خوش ہیں, اللہ نے یہ سب کچھ ٹھیک کر دیا اور ہم آپریشن سے بچ گئے ہیں. میں حاضر ہوا تھا ادھر فضان مدینہ شیخ اکرم میں, تو میری مصر کو کالا جرکان تھا, اللہ پاک نے شفا دیا. میں پچھلے اتوار حیدرآباد آفندی ٹول فضان مدینہ میں آیا تھا. میرے خالد اور کافی موٹے موٹے دانے نکل آئے تھے, اور ان کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا, لیکن ایک ہفتے کے اندر اندر وہ ساری بیماریاں میری ختم ہو گئی. میرا نام محمد نوید ہے اور میں جوہر آباد ضلع خشاب کا رہنے والا ہوں. میرے گھر میں جنات والے کچھ معاملات تھے, چیزیں گم ہو جاتی تھیں, ایسے بھی گم ہو جاتے تھے. مجھے پتہ چلا, میں روحانی علاج والوں کے پاس گیا, تعویذات لیے,
اللہ کا شکر ہے میرے سارے معاملات حل ہو گئے ہیں۔ میں محمد اظہر اقبال اتاری ڈسٹرکٹ خوشاب جبی کا رہنے والا ہوں۔ میری بانجی جو کہ بلڈ کینسر کے مرض میں مبتلا تھی، تو میں نے دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے بستے سے تویزات کا عمل شروع کرایا اور ان کے مشورے سے پلیٹوں کا عمل شروع کروایا، جس سے الحمدللہ میری بانجی اب ٹھیک ہو چکی ہے۔ جو ربا سے قاری محمد عبدالرشید قادری عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ تعویذات اتاری سے بہت سارے فوائد ہیں، میرے عزیزوں نے اور استعمال کیے ہیں ماشاءاللہ، کافی سارے ان کے مسائل سے روحانی جو تعویذات اتاری سے الحمدللہ اللہ رب العزت کے کرم سے ٹھیک ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ تعویذات اتاری کا بہت اچھا ہی فائدہ ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ ابھی یہ مدنی بہاریں جیسے چل رہی تھیں، تاثرات دے رہے تھے لوگ اپنے، اور دیکھیں لوگوں نے اپنے دیے، کسی کی پتے کی پتھری نکل گئی، اچھا کوئی کالا یرقان اس مرض میں مبتلا تھا، وہ الحمدللہ سمجھ ٹھیک ہو گیا۔ پھر مزید یہ کہ فالج کے مرض میں مبتلا تھے، جسم پر بتا رہے تھے کہ موٹے موٹے دانے نکل آئیں، وہ الحمدللہ سمجھ ٹھیک ہو گئے۔ اچھا جنات گھر میں تنگ کرتے تھے، چیزیں گم ہو جایا کرتی تھیں، وہ الحمدللہ سمجھ مسئلہ حل ہوا ان کا۔ پھر مزید یہ کہ بلڈ کینسر موذی امراض میں یہ شمار کیا جاتا ہے کینسر، اللہ پاک تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے، اور جو مسلمان اس مرض میں مبتلا ہیں اللہ پاک انہیں بھی شفا عطا فرمائے۔ اب آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ اس بیماری سے جسے شفا ملی ہو اس کے گھر والوں کی خوشی کا عالم کیسا ہوگا۔ پھر مزید یہ کہ دیگر ناظرین نے بھی تاثرات دیے کہ کسی کا یہ مسئلہ تھا، کسی کا یہ مسئلہ تھا، وہ الحمدللہ سمجھ حل ہو گیا۔ تعویذات اتاریہ کی برکت سے شریر جنات کی شر سے نجات ملی، بلڈ کینسر سے نجات ملی، شفا یاب ہو گئے الحمدللہ۔ فالج کا مریض ٹھیک ہو گیا، جسم پر پھوڑے تھے وہ الحمدللہ سمجھ ختم ہو گئے۔ تو عرض کرنے کا، بتانے کا، ناظرین آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم روحانی علاج کی طرف آئیں۔ اللہ کے کلام میں بڑی برکتیں، بڑی طاقت ہے، اور الحمدللہ سمجھ آپ کی اپنی دعوت اسلامی دکھیاری امت کی غمخواری کر رہی ہے۔ دنیا کے 36 سے زائد ممالک میں دعوت اسلامی کے تحت روحانی علاج کے باقاعدہ اسٹال لگتے ہیں، جہاں روحانی علاج کیا جاتا ہے، تعویذات اتاریہ فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں، کوئی چارجز، کوئی فیس وغیرہ نہیں لی جاتی۔ آپ آئیں اپنا روحانی علاج کروائیں۔ اب تو بہت آسان ہو گیا، آپ آن لائن روحانی علاج کروا سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، دنیا کے کسی بھی آپ کونے میں ہیں، کسی بھی حصے میں ہیں، کسی بھی آپ ملک میں، آپ آن لائن رابطہ کر سکتے ہیں، الحمدللہ سمجھ آپ کا بھی روحانی علاج ہو جائے گا۔ مگر یاد رکھیے گا، یہ بھی ہم اپنا ذہن بنائیں ناظرین کہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین مزید شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ محمد امتیاز ہے، پانجی کے لیے استخارہ کروانا ہے، اور اس کا نام محمد علی ہے، وہ اس کی والدہ کا نام سونیا بی بی، ٹھیک ہے، وہ کمزور ہے، ٹھیک ہے، اس کے پٹھے کو مسئلہ بنا، اس کے لیے استخارہ کروانا۔ صحیح ہے، محمد علی نام بتایا جن کا استخارہ کروانا ہے، امتیاز تو ان کا خود کا نام تھا اپنا۔ جی انشاءاللہ کریم استخارہ کرواتے ہیں۔ ابھی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ کافی عرصے سے جو ہے میں بے روزگار بھی ہوں، تو روزگار کے سلسلے میں اور کچھ مسائل ہیں گھر کے، شادی وغیرہ کے مسئلے ہیں، جو وہ کام سیدھا کرتے ہیں وہ الٹا ہو جاتا ہے، ان کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیے گا۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ کریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں شادی میں رکاوٹ اور بے روزگاری کے حوالے سے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ بیٹی کا نام ہے ماہم اور والدہ کا نام ہے رضیہ بانو، ان کے شادی کی دیکھنا رکاوٹ ہے کوئی کیا ہے؟ ماہم نام ہے، ان کی شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، چلیں ابھی ان کا استخارہ کرواتے ہیں، پھر وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو رکاوٹیں ہیں شادی کے حوالے سے وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ استخارہ کر کے آپ بتائیے گا۔ ہم نے کسی جگہ لے رہے تھے ایک جگہ پہ، تو دو بھائیاں مل کے ایک جگہ لے رہے ہیں، پرچیز کرنی ہے ابھی اپنے رہنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے۔ آپ پلیز استخارہ کر کے بتائیں کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہے، ٹھیک ہے، وہ سودا کرے تو وہ ہمارے حق میں بہتر رہے گا یا کیسا رہے گا، جو بھی ہے۔ جگہ لینا چاہ رہے ہیں رہنے کے لیے نا، شاید کوئی گھر وغیرہ یا پلاٹ یہ لے رہے ہوں گے، تو اب یہ معلوم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جگہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں، ہم سودا کریں نہ کریں، اور یہ سودا ہمارے حق میں بہتر رہے گا نہیں رہے گا اور نقصان بھی نہ ہو، تو اس کے لیے کوئی استخارہ بھی کرنے کا کہا ہے، وظیفے کا بھی انہوں نے کہا ہے۔ اس میں انہوں نے اپنا نام بھی مینشن نہیں کیا،
اپنا نام بھی نہیں بتایا اور جو جگہ لینی ہے ہاں وہ بھی انہوں نے صحیح۔ مینشن نہیں اب دیکھیں دو چیزیں آپ نے بیان کرنی ہیں، ایک تو اپنا نام بھی بتانا تھا، والدہ کا نام بھی بتانا تھا، جو جگہ جو بھی پلاٹ آپ لینا چاہ رہے ہیں اس جگہ کا نمبر جو بھی ہوتا ہے نمبر ہے تو وہ نمبر آپ نے بتانا تھا، تاکہ خاص اسپیسیفک اس جگہ کا استخارہ کر کے پھر آپ کو بتا دیا جاتا کہ بھئی یہ بہتر ہے یا نہیں۔ جب بھی کوئی معاہدہ طے کرنے جا رہے ہوں، کوئی سودا طے کرنے جا رہے ہوں، اس میں نقصان نہ ہو۔ چلو میں وظیفہ آپ کو عرض کرتا ہوں، اور یہ وظیفہ الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی منصورہ میں تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی جائز کاروبار کرتے وقت یا لین دین کا معاملہ کرتے وقت 21 مرتبہ 21 ٹائم یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھ لیا کرے تو الحمدللہ عز و جل وہ نقصان سے محفوظ رہے گا، دھوکے سے محفوظ رہے گا۔ تو جب بھی آپ کوئی ڈیل کرنے جائیں، کوئی کاروباری معاملات ہوتے ہیں، بزنس کے معاملات ہوتے ہیں، صحیح ہے، تو آپ جانے سے پہلے کوئی بھی معاہدہ طے کرنے سے پہلے 21 ٹائمز یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم دھوکے سے، نقصان سے، فریب سے الحمدللہ عز و جل آپ محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام خضر حیات اطاری ہے اور میری والدہ کا نام جنت بی بی ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً سال ہونے والا ہے، گھر بیٹھا ہوں، کوئی کام وغیرہ جہاں بھی جاتا ہوں 1-2 دن کے لیے جو ہے وہ بلاتے ہیں، پھر جو ہے اس کے بعد کوئی جواب نہیں آتا، جو مسائل وغیرہ بھی پریشانی ہے، استخارہ کروانا۔ جی ابھی خضر حیات بھائی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام اسماق احمد میر ہے، میری والدہ کا نام رشیدہ بیگم تھے۔ میرا دماغ کام نہیں کرتا، یعنی کوئی بھی کام کرنے لگتا ہوں سوچ الگ چلی جاتی ہے، اور کافی نقصان بھی ہوا تھا میرے کاروبار میں یہ پیچھے، اور بھائیوں میں اتفاق بھی نہیں ہے، میری شادی کا بھی مسئلہ ہے، بہت لیٹ ہو رہا ہے شادی کا۔ اللہ پاک آسانی فرمائیں۔ کافی انہوں نے اپنے مسائل کا تذکرہ کیا ہے، اللہ پاک دماغی طور پہ بتا رہے ہیں کہ کچھ کمزوری ہے، یعنی میں یہ سمجھا ہوں ان کی بات سے کہ بظاہر ان کو دماغی کمزوری نہیں ہے، لیکن ہوتا ہے نا بعض اوقات جب جیسے کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یعنی حواس ان کے قائم نہیں رہ پاتے ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ فیصلہ کرنے کی طاقت ان میں نہ ہو، جسے کہتے ہیں نا کہ خود اعتمادی کی کمی، یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، تو اس کے لیے بھی کچھ ارشاد فرمائیے۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ بچہ ہے میرا جی عبد الرحمان ہے نام اس کا، اور والدہ کا نام رشیدہ خاتون ہے۔ پڑھائی میں کمزور ہے، پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتا جی۔ پڑھائی میں کمزور ہیں، توجہ نہیں دیتے، عبد الرحمان نام بتایا، چلیں استخارہ فرمائیے گا۔ حسنین بھائی میسیجز کافی سارے ہیں، یہ ایک میسیج آیا ہے ناصر بھائی، جلد شادی ہونے کا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ اگر کسی کے رشتے میں شادی میں رکاوٹوں پر رکاوٹیں آ رہی ہوں، بھئی جلدی رشتہ آ جائے، جلد شادی ہو جائے، شادی کے اسباب بھی بن جائے، اللہ پاک غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ جلد شادی ہو جائے، کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ 2 وظیفے عرض کروں گا میں اس کے لیے۔ جی ارشاد فرمائیں۔ فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھ کر اپنے رشتے کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ جو بھی رشتے میں رکاوٹیں ہیں یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ ساتھ ہی ساتھ عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنا ہے 41 ٹائم، اسٹارٹ میں اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد 41 ٹائم سورۃ الاخلاص ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ یہ پڑھنا ہے۔ عمل یہ 90 دن کا ہے، 90 ڈیز کا ہے، اللہ نے چاہا اس دوران ہی مسئلہ حل ہونے کی طرف آ جائے گا۔ اگر اس دوران منگنی بھی ہو جائے 90 دن کے اندر اندر تو وظیفہ کمپلیٹ کرنا ہے، 90 دن کمپلیٹ کر لیں، اور اسلامی بہنیں اس وظیفے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ جن دنوں نماز پڑھنا منع ہے تو ان دنوں قل هو اللہ احد کی جگہ هو اللہ احد سے پڑھیں، بطور تعریف بطور حمد کے۔ اللہ نے چاہا ان کے بھی رشتے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی صحیح۔ اچھا اس میں ناصر بھائی یہ بھی تھوڑی وضاحت فرمائیے، جیسے رات کو سونے سے پہلے کا آپ نے فرمایا نا، تو یہ رات کو عشاء کے بعد پڑھیں یا سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھنا ہے؟ رات کو عشاء کی نماز کے بعد، رات کو سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح ہے، عشاء کی نماز کے بعد۔ میں اس لیے معلوم کرنا چاہ رہا تھا، جیسے کسی نے نماز عشاء ادا کر لی، پھر اس کے بعد دیگر مصروفیات ہیں، دیگر کام کاج ہیں، اور نماز عشاء کی فوراً بعد تو نہیں پڑھا، لیکن چلو بھائی رات کو 11 بجے 12 بجے 1 بجے وقت مل گیا، وقت میں تھوڑی گنجائش نکلی تو اس وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ بالکل پڑھا جا سکتا ہے۔ چلیں ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا، شامل رہیے گا مزید میں انشاءاللہ الکریم وظائف آپ سے ہم پوچھیں گے۔ آئیے ناظرین، اب میں شامل کرنے لگا ہوں آپ کے میسیجز۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے اس روحانی علاج کے حوالے سے میسیجز کیے ہیں،
یہ ایک میسیج آیا، میرا نام سغرا بی بی ہے اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ بیمار رہتی ہوں، پیٹ میں پانی ہے، جگر کا مسئلہ ہے، یرقان ہے، قبض ہے، پیٹ بہت زیادہ پھولا ہوا ہے، دوائی کھاتی ہوں، طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، الٹیاں آتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ دعا بھی کیجئے، کوئی پڑھنے کے لیے وظیفہ بھی بتائیے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ کافی آپ نے اپنے امراض کے حوالے سے بتایا۔ دیکھیں اب چونکہ تمام ہی امراض کا تعلق پیٹ سے ہے نا، تو پیٹ کے امراض سے اب چاہے وہ جگر کا مسئلہ ہو، قبض کی شکایت ہو، پیٹ پھلا ہوا ہو، پیٹ میں پانی بھر گیا ہو، یا اللہ نہ کرے بعض اوقات پیٹ میں رسولیاں ہو جاتی ہیں، تو پیٹ کے جملہ امراض کے لیے ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، یہ نوٹ کیجئے گا۔ سورہ صافات کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ 3 مرتبہ پڑھ کر آپ نے پانی پر دم کر کے پینا ہے۔ یہ دیکھیں سورہ صافات پارہ نمبر 23 آیت نمبر 47، یہ 3 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے پی لیں، یا تو پڑھ کر اپنے اوپر آپ دم کر لیں، صحیح۔ اچھا دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہی آیات مبارکہ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر آپ پیٹ پر باندھ لیں، الحمدللہ عز و جل پیٹ کے جملہ امراض درست ہو جائیں گے، پھولا ہوا پیٹ بھی درست ہو جائے گا، اور جو بھی مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اچھا دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ الٹیاں بہت زیادہ آتی ہیں، تو کسی بھی کھانے کی چیز پر، پینے کی چیز پر، یا جو دوائیاں آپ استعمال کر رہے ہیں، تو اس پر سورۃ الطارق قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، والسماء والطارق، یہ 1 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے کھا لیں یا پی لیں، انشاءاللہ الکریم الٹیاں آنا بند ہو جائیں گی۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ بہت پریشان ہوں، طرح طرح کی پریشانی سے بچنے کے لیے روحانی علاج بتائیں، بہت مہربانی ہوگی، اور امتحان میں کامیابی کے لیے وظیفہ بھی بتا دیجئے۔ دیکھیں پریشانیاں دور ہو جائیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کے چوتھے خلیفہ، مولائے کائنات، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو یہ کلمات پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پس اللہ پاک ان کلمات کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ اللہ نہ کرے کبھی بھی کوئی مشکل آ جائے، کسی پریشانی میں، کسی آپ مشکل میں گھر جائیں نا، آپ پڑھنا شروع کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا فرمایا ہوا وظیفہ ہے نا، تو یہ پڑھیں، آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل مسائل حل ہو جائیں گے۔ امتحان میں کامیابی کے بھی حوالے سے آپ نے کہا تھا، تو ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورۃ الاخلاص یہ آپ پڑھا کریں۔ بنت عبد القدیر لاہور سے، میری بہن کے رشتے میں بہت رکاوٹیں آ رہی ہیں، 3 بار منگنی ہوئی پھر ٹوٹ گئی، تو نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذی الجلال والاکرام یہ بہن نے پڑھنا ہے، رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، اچھے رشتے آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، میرے ماموں کا رشتہ نہیں ہو رہا اور اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ یہی وظیفہ جو بتایا گیا، یہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں دونوں اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذی الجلال والاکرام یہ پڑھنا ہے۔ اچھا بھائی، 9 سال ہو گئے میری شادی کو، ایک بیٹا اور ایک بیٹی فوت ہو گئے، اب 7 سال کی ایک بیٹی ہے، اس کے بعد اولاد نہیں ہو پا رہی، حصول اولاد کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی نے دعائے ابراہیم، یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی مقبول دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا ابراہیم یہ پڑھنا ہے۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نام ہے محمد باسط، یہ کہتے ہیں کہ جاب کرتے ہیں لیکن اب وہ ذاتی کاروبار کرنے لگے ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ بھی بتا دیجئے کہ اپنا ذاتی کاروبار بھی ہو جائے، اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے۔ تو نماز فجر کے بعد آپ 10 مرتبہ یا باسطو یہ پڑھا کریں، اسی طرح نماز فجر کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی آپ تلاوت کر لیا کریں، فرائض اور واجبات کی نمازوں کی پابندی کیجیے، الحمدللہ عز و جل رزق میں برکت بھی رہے گی، اللہ پاک نے چاہا تو اپنا کاروبار بھی ہو جائے گا۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا، دیکھیں حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی اختیار کیجیے گا، کامیابی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کوشش کریں، کوشش یہ کامیابی کی کنجی ہے۔
अच्छा जी, ये एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है, शाजिया नाम है, इन्होंने कहा है कि शादी को 8 साल हो चुके हैं और जिस्मानी तौर पर कोई कमज़ोरी है, बीमारी है, तो इसके लिए कोई वजीफ़ा बता दीजिए। सूरह बय्यिना कुरान पाक के 30वें पारे में है, ये पढ़कर पानी पे दम करके पिया करें, इंशाअल्लाहुल करीम जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। अच्छा जी, एक और मैसेज है, आसिया बीबी नाम है, वालदा का नाम है सकीना बीबी, बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं, तो इनका इस्तिखारा कर दीजिए। चलें, इस्तिखारे के लिए हसनैन भाई नोट कीजिएगा और पढ़ने के लिए कोई वजीफ़ा भी बता दीजिएगा। बीमार हूँ, दुआ की दरख्वास्त, नबी बख्श साहब है, इन्होंने दुआ के लिए मैसेज किया। जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह करीम दुआ भी करेंगे। अच्छा, ये एक और मैसेज आया है, इन्होंने कहा है कि मेरा नाम साजिद हुसैन है, घर में रिस्क की तंगी है, कोई वजीफ़ा कोई हल इरशाद फरमा दीजिए मेरे लिए। अल्लाह पाक आपके रिस्क हलाल में बरकत नसीब फरमाएँ, तंग दस्तियाँ, तंगियाँ, फ़क्र व फाका दूर फरमाएँ। नमाज मगरिब के बाद सूरतुल वाक़िया आप पढ़ा करें, बहुत ज़्यादा बरकतें। सूरतुल वाक़िया का एक नाम सूरतुल ग़िना भी है कि पढ़ने वाला गनी हो जाता है, तंग दस्ती दूर हो जाती है, फ़क्र व फाका दूर हो जाता है, और जो एक खिंचाव है ना, तंगी के जो मामलात होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल दूर हो जाते हैं, फरावानी हो जाती है। सही है, नमाज मगरिब के बाद सूरतुल वाक़िया पढ़ा करें, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से आपके रिस्क में बरकत और कुशादगी रहेगी। और रिस्क में बरकत का सबसे बड़ा एक वजीफ़ा मदनी चैनल के नाज़रीन ये भी है कि हम फ़राइज़ और वाजिबात की पाबंदी, नमाज़ों की पाबंदी भी करें, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक की रहमत से रिस्क में बरकतें भी रहेंगे इंशाअल्लाह। आइए नाज़रीन, अब हम शामिल करेंगे, कॉल्स भी हैं, आपके कुछ वीडियो सवालात, कुछ तासुरात भी हैं। वीडियो सवालात और तासुरात वो चला दीजिए। मेरा नाम अली रज़ा है, कारोबार के हवाले से कोई वजीफ़ा बता दें। मेरा नाम मोहतसिम आलम है, मैं मस्जिद कॉलोनी का रिहायशी हूँ और मेरा ताल्लुक़ बिज़नेस कम्युनिटी से है। अक्सर हमारे ताल्लुक़ मतलब ख़रीदो फ़रोख्त से है, तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बता दे कि जिससे हमारे ख़रीदो फ़रोख्त में जो है इजाफ़ा हो सके और कस्टमर के आमद व रफ़्त में इजाफ़ा हो सके और हमारे हलाल माल में कसरत के साथ बरकत हो। मस्जिद कॉलोनी सेक्टर 1 अल मक्का सेंटर में मेरी शॉप है। मेरा सवाल ये है कि मेरा बेटा अहमद रज़ा हिफ्ज़ कुरान मदरसतुल मदीना में करने की सआदत पा रहे हैं, इसे सबक और मंजिल बआसानी याद हो जाए और मंजिल इसे बाद में भी याद रहे, इसका कोई रूहानी इलाज मुझे अता फरमा दें। मेरा नाम ओवैस है और मेरी शॉप है अल मक्का सेंटर के अंदर मस्जिद कॉलोनी में। मेरे बाबा दरअसल 1 महीने से बीमार है, दिमाग की बारिश भी अटैक में मुब्तला है, कोई रूहानी इलाज इरशाद फरमाइए। अल्लाह पाक आपके बाबा जान को शिफा अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्ती नसीब फ़रमाए, और जो भी इनकी बीमारियां हैं, तकलीफ़ें हैं, अल्लाह पाक दूर फ़रमाए। तरतीबवार में रूहानी इलाज अर्ज़ कर देता हूँ। ये हमारे एक इस्लामी भाई थे, इन्होंने कहा था कि कारोबारी मसाइल के लिए कोई वजीफ़ा बताएं, मसाइल हल हो जाएं। देखिए, कई चीज़ें ऐसी होती हैं नाज़रीन, उसका हल हमारे हाथ में मौजूद होता है ना। अब जैसे मिसाल के तौर पर भाई एक शख्स अपनी दुकान पर जाता ही लेट है, वक्त की पाबंदी नहीं करता, मसाइल तो पैदा होंगे ना, ऐसे ही है, और आजमाइश का सामना करना पड़ेगा। वक्त की पाबंदी कीजिए, जायज़ और हलाल तरीके से अपने कारोबार को लेकर चलें, अल्लाह पाक रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा। अच्छा, वजीफ़ा पढ़ने के लिए मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। देखें, कारोबारी मसाइल के हल के लिए आपको ये वजीफ़ा अर्ज़ करता हूँ कि 7 दिन का ये अमल है। 7 दिन तक आपने 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। अगर किसी का कारोबार ना भी चलता होगा ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह सवैल इस वजीफ़े की बरकत से वो चलना शुरू हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसमें आज़म में से, और इसमें आज़म के ज़रिए आप अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ भी कीजिए, अल्लाह पाक बरकत देगा, कारोबार चलना शुरू हो जाएगा, मसाइल भी अल्हम्दुलिल्लाह सवैल हल हो जाएंगे। अच्छा, कई मसाइल का हल जो है ना, वक्त होता है, वक्त का इंतज़ार करें, अच्छे वक्त का इंतज़ार करें, सब्र व तहम्मुल के साथ, अफ़्व दरगुदर के साथ। बाद का जल्दबाजी में और जल्दी में ऐसे ऐसे फ़ैसले कर जाते हैं कि फिर वहाँ मसाइल का सामना करना पड़ता है, आज़माइशों में घिर जाते हैं। सब्र व तहम्मुल और वक्त का इंतज़ार करें, एक वक्त आएगा अल्हम्दुलिल्लाह सवजल मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा जी, ये एक और इस्लामी भाई थे, इन्होंने कहा था कि मैं मार्केट में होता हूँ, मेरी दुकान है, मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि कस्टमर आ जाएँ, माल व दौलत में इजाफ़ा हो और माल बढ़ जाए। यही कहा था ना इनके, तो दुकान पर रश लग जाए, कस्टमर बढ़ जाए। तो देखें, इसमें कुछ हमारा भी अमल दखल होता है ना, वो ये कि हमें अच्छे अंदाज में कोशिश करना चाहिए, ख़रीदो फ़रोख्त में आसानी पैदा करें। शरीयत का हुक्म भी ये है, तो ये ख़रीदो फ़रोख्त में आसानी पैदा करें और शरई तकाज़ों के मुताबिक अपने काम काज को लेकर चलें और धोखाधड़ी हम ना करें और बिल्कुल साफ़ सुथरी बात कहें।
انشاءاللہ الکریم دیکھیں آپ کا اعتماد بھی بحال ہوگا۔ ایک درود پاک بھی آپ کو بتاتا ہوں، آپ بھی پڑھیں اور دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دکان میں کسٹمر آئیں، مال و دولت میں اضافہ ہو، بڑھ جائیں، گاہکوں کی کثرت ہو، تو آپ یہ درود پاک پڑھا کریں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صاحب روح البیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھا کرے اللہ پاک اس کے مال و دولت میں اضافہ فرما دے گا، اس کا مال و دولت بڑھتا رہے گا۔ وہ کیا؟ درود پاک سنیں، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ درود پاک آپ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، اور بڑا پیارا درود پاک ہے، آپ پڑھیں، اس کے الفاظ بھی اتنے پیارے ہیں کہ بندہ پڑھے نہ پڑھتا ہی چلا جائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ آپ پڑھنا شروع کر دیں، الحمدللہ عز و جل برکتیں رہیں گی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میرا بیٹا ہے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر رہا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ سبق بھی یاد ہو جائے، منزل بھی یاد رہے، بعد میں بھی بچے کو منزل یاد رہے۔ دیکھیں سبق جب بھی پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے بچہ بیٹھے نا، اور بالخصوص جیسے اساتذہ یہ پڑھاتے ہیں تو یہ دعا پہلے پڑھا دیا کریں، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ کوئی بھی مکتبۃ المدینہ کی کتب و رسائل آپ اٹھائیں گے نا تو اس کے پہلے ہی صفحے پر الحمدللہ عز و جل کتاب پڑھنے کی دعا یہ اس میں آپ کو لکھی ہوئی نظر آ جائے گی۔ یہ دعا بچوں کو یاد کرا دیں، پڑھا دیں، الحمدللہ عز و جل جو پڑھیں گے یاد رہے گا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آخر میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے بابا کے لیے دعا بھی کیجیے، بیمار ہیں، فالج کا اٹیک ہوا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ سورہ زلزال قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہیں، آپ لوہے کی یا اسٹیل کی آپ ایک تھال لے لیں، پلیٹ لے لیں، اس پہ سورہ زلزال مکمل صورت آپ لکھیں، لکھنے کے بعد اس میں پانی ڈال کر آپ والد صاحب کو پلائیں، فالج کا مرض الحمدللہ عز و جل جاتا رہے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے والد صاحب خود پڑھ سکتے ہوں تو رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ یا اللہ یہ پڑھ لیا کریں، الحمدللہ عز و جل فالج سے شفا حاصل ہوگی۔ اور میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ کو بھی، دیگر ناظرین کو بھی، کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، بیماریوں سے شفا یابی کے لیے آپ تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجیے، استعمال کریں، الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے بیماریاں بھی دور ہوتی چلی جائیں گی، مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے، اور الحمدللہ عز و جل صحت حاصل ہوگی۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی سارے میسیجز تھے، کالز بھی آئی تھی، آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا مسبب الاسباب، یا اللہ پاک جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما، قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بنا دے۔ یا اللہ پاک جو مسلمان بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، یا شافی الامراض ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما۔ آمین اللہم۔ ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے، جو بے اولاد ہیں نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو قید میں ہیں انہیں رہائی عطا فرما دے، جن کے درمیان ناراضیاں ہیں اللہ پاک محبت عطا فرما، اتفاق اتحاد عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔